حکومت ایسی باتیں کرتی ہے کہ جس کی کوئی لاجک ہی نہیں ہوتی. یعنی ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم سعودی عرب کی سیکیورٹی کا بندوبست کریں گے، ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم خطے میں بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ایک شخص کو اسپتال لاتے ہوئے ڈرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی عمران خان کو سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے ہم انہیں دوسرے اسپتال میں لے گئے، اور ایک سچویشن پیدا ہو گئی کہ کارکن نکل آئے تھے. وہ تو جو پاکستان کے اندر کنٹرولڈ الیکٹرانک میڈیا ہے، جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جسے کنٹرول کرتی ہے، اس الیکٹرانک میڈیا نے بھی پول کھول دیا. حتیٰ کہ ان کے اپنے رپورٹرز نے یہ کہا کہ جناب لوگ تو 1 کلومیٹر دور تھے اور یہ پارٹی کے کارکن نہیں تھے، یہ کوئی جھنڈے لے کر نہیں آئے تھے، نہ ہی پارٹی کی جانب سے کوئی کال دی گئی تھی، بلکہ یہ تو فیملیز تھیں جو اپنی مرضی سے نکل کر آ گئے کہ شاید عمران خان کی کوئی جھلک دیکھنے کو مل جائے. اور جو لوگ زیادہ قریب بھی تھے وہ بھی 1 کلومیٹر دور تھے، اور اگر لوگ سڑکوں کے کناروں پہ کھڑے تھے تو وہ ایک جھلک دیکھنا چاہتے تھے عمران خان کی، اور کوئی بات نہیں تھی. اس سے پہلے جب بھی عمران خان کو منتقل کیا گیا یا اسپتال میں علاج کے لیے لایا گیا تو خاموشی کے ساتھ چھپا کر لایا گیا. یہ پہلی مرتبہ تھا کہ لوگوں کو پہلے سے آئیڈیا تھا کہ عمران خان اب یہاں سے گزرے گا، تو یہ تو obvious تھا کہ لوگوں کا رش لگے گا. عمران خان صاحب بہت مقبول ہیں عوام کے اندر، اب وہ باقی پولیٹیکل پارٹی سے آگے نکل گئے ہیں، یہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں. تو کہنے کو تو ہم سعودی عرب کی حفاظت کریں گے، لیکن ہم سابق وزیر اعظم کو اسپتال تک نہیں لا سکتے ٹریٹمنٹ کے لیے. باتیں ہماری کتنی بڑی ہیں. گزشتہ 2 دنوں میں کم سے کم یہ چیز کلیئر ہو گئی ہے، اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ایک بہت بڑا سبق سیکھنے کو ملا ہے کہ آج بھی لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اب بھی عمران خان پاکستان میں سیاسی لیڈروں میں سب سے زیادہ مقبول ہے، اور لوگ اس کے ساتھ بدستور اسی طرح کھڑے ہیں جیسے ماضی میں کھڑے تھے. تو یہ تو انہیں پتا چل گیا، جیسے ایک دم پورا ماحول بن گیا تھا پاکستان میں، سب کی توجہ کا مرکز عمران خان تھا، سب کی توجہ کا مرکز شفا انٹرنیشنل اسپتال تھا. تو یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو آئیڈیا ہو گیا کہ سارا کچھ کرنے کے باوجود وہ لوگوں کے ذہنوں سے عمران خان کے نقش نہیں مٹا سکے. اب آ جائے ناظرین ایک بڑی باریک چیز کے اوپر. ہر بندہ یہ سوال کر رہا ہے، بہت سارے لوگ ہمیں میسیجز کر کے یہ کوسچن کر رہے ہیں، یہاں سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگ یہی بات پوچھ رہے ہیں. وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایکچولی ہوا کیا، اور کیا عمران خان صاحب کی بہنیں جو بات بتا رہی ہیں اس کے علاوہ بھی کوئی بات ہے جو بتائی جائے. یہ حکومت نے پہلے کہا، اس کے بعد وہ مکر گئے، پہلے کہا اسپتال لایا جائے گا، پھر اچانک سے ججز نے فیصلہ دے دیا، پھر خبر آتی ہے کہ فیصلے پہ عمل ہوگا، پھر عمل درآمد نہیں ہوا. یہ سارا کچھ کیا ہوا؟ میں آپ کے سامنے حقیقت رکھتا ہوں، لیکن پہلے میں 2 لوگوں کی بات آپ کو سنوانا چاہتا ہوں. ایک بڑے باخبر صحافی ہیں اسد اللہ خان صاحب. یہ انہی کی خبر سے سارا معاملہ شروع ہوا تھا جب عمران خان صاحب کی آنکھ کا علاج شروع ہوا. تو اسد اللہ خان صاحب نے یہ کہا کہ عمران خان کے لیے ٹریپ بچھایا گیا تھا جس سے عمران خان بال بال بچ کر نکل گئے ہیں. کہا جاتا ہے کہ عمران خان بھی جیل سے تنگ آ کر اسپتال رہ رہے ہیں، یعنی یہ کہنا تھا کہ وہ جیل سے تنگ آ گئے، وہ بھی اسپتال میں آ گئے ہیں. عمران خان نے انکار کر دیا. عمران خان کو جب آخری وقت میں کہا گیا کہ آپ کو ایک ارینجمنٹ یا ڈیل کے تحت اسپتال لے جا رہے ہیں، آپ نے وہاں رہنا ہے، تو عمران خان صاحب غصے میں آ گئے. انہوں نے کہا میں اتنی مشکل جیل کاٹ لی ہے، اب میں ڈیل کا داغ لے کر نہیں جانا چاہتا. اور یہ آپ کو کس نے اختیار دیا ہے؟ وہ کون ہے جو میرے بہاف کے اوپر گارنٹیاں دیتا پھر رہا ہے؟ یہ تو اسد اللہ خان صاحب نے خبر دی. دیکھیں کچھ چیزیں اور بھی ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتا ہوں، لیکن جاوید ہاشمی ایک بہت تجربہ کار، زیرک اور پرانے سیاستدان ہیں. وہ کیا کہتے ہیں ذرا غور سے آپ نے یہ الفاظ سننے، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ الفاظ کی گہرائی کیا ہے اور ایکچولی وہ کیا کہہ رہے ہیں تھوڑے سے الفاظ میں. انہوں نے کہا عاصم منیر نے جو جال بچھایا تھا اسی تارے عنکبوت میں وہ خود نون لیگ اور پیپلز پارٹی بری طرح پھنس چکے ہیں. یعنی جو جال انہوں نے بچھایا عاصم منیر نے، نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی میں، وہ اس جال میں خود بری طرح پھنس چکے ہیں. یہ جماعتیں اپنی حیثیت جانتی ہیں، صوبے بن گئے تو ان کا نام لیوا بھی کوئی نہیں رہے گا. عاصم منیر تم کس کس سے لڑو گے؟ پٹھانوں سے لڑو گے، بلوچوں سے لڑو گے، کشمیریوں سے لڑو گے، سندھیوں سے لڑو گے، پنجابیوں سے لڑو گے، لڑ لو، نہیں ہرا سکتے. عظما خانم، نورین خانم اور علیمہ خانم، آپ کا بھائی عمران خان عاصم منیر کے اس دامے فریب میں نہیں آیا. یہ بھی وہی بات کہہ رہے ہیں کہ عمران خان بال بال بچ گیا، دامے فریب میں نہیں آیا. آپ مبارکباد کی مستحق ہیں، اور اس میں عمران خان کی اپنی جرت تو تھی ہی، کچھ ہم فقیروں کی دعائیں بھی شامل ہیں. تاریخ اپنا رخ موڑ چکی ہے، اور اب ہمت مردہ مدد خدا انہوں نے لکھا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایکچولی میرے پاس انفارمیشن کیا تھی. دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ عمران خان صاحب کی فیملی کیا چاہتی ہے. ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اپنے آپ کو آپ عمران خان کی جگہ رکھیں اور آپ سوچیں کہ آپ کی بہن کو آپ کی یہ حالت پتہ چلے تو وہ کیا کرے گی. وہ صرف ایک ہی کوشش کرے گی کہ میرے بھائی کو ہاسپٹل لے کر جاؤ، اس کا پراپر علاج کراؤ. سیاست گئی بھاڑ میں.
وہ یہی کرے گی. اور عمران خان صاحب کی بہنوں نے بھی اس سے کچھ مختلف نہیں کیا. اب عمران خان نے اپنی بہن نورین خانم کے ساتھ جو بات چیت کی تھی نا، وہ بات چیت ہو رہی تھی ریکارڈ. اور ابھی جو نجم سیٹھی ہے انہوں نے بھی یہ بات کی کہ عمران خان صاحب باقاعدہ بڑے سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا عاصم منیر کے بارے میں، اور یہ چیزیں ریکارڈ ہوتی ہیں. انہیں کہا جاتا ہے کہ ریکارڈ ہو رہی ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں، سنتا تو سنے. تو عمران خان نے اپنی بہن نورین خانم کو جو کچھ بھی کہا، اور اس کے بعد جو لوگ باقی ملنے کے لیے آئے عمران خان صاحب کو، ان کے سامنے عمران خان صاحب نے جو جو باتیں کی تھیں وہ باتیں نہ صرف ریکارڈ ہو رہی تھی بلکہ وہ باتیں سنی بھی جا رہی تھی. اب اس میں نا ایک رپورٹ انہوں نے بنائی، یعنی جو سننے والے تھے انہوں نے ایک رپورٹ بنائی اور اعلیٰ سطح پہ اوپر تک بھجوائی کہ جناب ہماری رپورٹ کے مطابق عمران خان صاحب اسپتال میں جا کے اپنا علاج تو کروانا چاہتے ہیں لیکن عمران خان پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. عمران خان کی باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنا دباؤ بڑھائیں گے. ان کا علاج اور ضروری ٹریٹمنٹ جب ہو جائے گا تو بہت ممکن ہے کہ عمران خان صاحب واپس اسپتال سے جیل جانے کا مطالبہ کر دیں، اور اس مطالبے کے بعد اس فیور کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی اگر کوئی فیور عمران خان کو دی جا رہی ہے. عمران خان کا قد بڑھ جائے گا، لوگوں کا حوصلہ بڑھ جائے گا، ان کی تحریک زور پکڑ جائے گی، لہذا پھر اپنا منصوبہ تبدیل کر دیا گیا. یعنی اسٹیبلشمنٹ کے دماغ میں یہ تھا کہ جب عمران خان صاحب کو اسپتال میں پہنچایا جائے گا، اسپتال میں رکھا جائے گا، تو عمران خان صاحب نواز شریف اتنا خاموش ہو جائیں گے، وہ بات نہیں کریں گے. لیکن جو باتیں عمران خان صاحب نے اپنی بہن کو مل کر کہی ہیں اور جو باتیں انہوں نے باقی لوگوں سے کی، یہ رپورٹ بنائی گئی کہ نہیں، یہ 9 مہینے کی قید تنہائی اس آدمی کا کچھ نہیں بگاڑ سکی. ابھی بھی اس پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. آپ اس کو جیسے ہی کمفرٹیبل پوزیشن میں ڈالیں گے، یہ تھوڑی دیر کے بعد واپس ری ایکٹ کرے گا اور یہ پہلے سے زیادہ طاقتور اور خوفناک ہو جائے گا اور پبلک کو بھی زیادہ تگڑا کر دے گا. لہذا پھر انہوں نے اپنا پلان تبدیل کیا. یہ ایک جو ہے وہ اس طریقے سے بھی ساری چیز کو دیکھنا ہوگا. اور یہ میرے ایک سورس نے مجھے بتایا کہ ایکچولی چیزیں طے کر لی گئی تھی. پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ رابطے میں تھے اور یہ کہہ دیا گیا تھا کہ یہ سارا کچھ ہوگا، لیکن عمران خان صاحب کسی ایسی چیز کے لیے آمادہ نہیں ہوئے. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کسی ڈیل پر آمادہ نہیں ہوئے. عمران خان اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، مگر وہ اس کے لیے اپنے مقصد کو قربان نہیں کر سکتے، وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے. اور وہ نواز شریف بننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے، جبکہ پورا سسٹم اور نواز شریف، ان کی یہ خواہش ہے کہ عمران خان نواز شریف بن جائیں. لیکن عمران خان نے خود بھی کہا اور وہ بن بھی نہیں رہے، وہ کہتے ہیں میں نواز شریف نہیں بنوں گا. ایک اور چیز ناظرین کہ اگر واقعی حکومت کچھ چھپانا نہیں چاہ رہی، ایک معاملہ یہ بھی ہے نا جو عمران خان بار بار کہتے ہیں کہ مجھے محمد مرسی کی طرح مار دیا جائے گا. محمد مرسی کے ساتھ جو ہوا اسی طرح اس کو سلو قتل کر دیا گیا تھا، مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا. مرسی کے اوپر ہم پورا ایک وی لاگ کریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ مرسی کے ساتھ کیا ہوا، کس طریقے سے ہوا، اور عمران خان اور مرسی کے معاملات میں کس طرح کی مماثلت ہے، یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. اب یہ جو واقعی حکومت اگر کچھ چھپانا نہیں چاہ رہی تو پھر ڈاکٹر فیصل سلطان کو کیوں نہیں جانے دیا گیا؟ اگر تو حکومت کچھ نہیں چھپانا چاہ رہی تو ڈاکٹر فیصل سلطان بھی پیمز اسپتال پہنچائے جا سکتے تھے. ان کی موجودگی میں عمران خان صاحب کا علاج ہوتا تو وہ کچھ سوالات اٹھاتے، کچھ چیزیں پتہ کرتے. لیکن ڈاکٹر فیصل سلطان کو یرغمال بنایا گیا، پہلے جیل میں اور پھر اس کے بعد شفا انٹرنیشنل اسپتال میں. کئی گھنٹے رکھنے کے بعد صبح انہیں کہا گیا کہ عمران خان صاحب نہیں آ رہے، آئیں آپ کو ہم چھوڑ آتے ہیں. تو ان کو لے جا کے اڈیالہ جیل کے باہر جہاں گاڑی کھڑی تھی وہاں چھوڑ دیا گیا. یہ ڈاکٹر فیصل سلطان کے ساتھ کیا گیا. یہاں سے آپ کو اس بات کا اچھی طرح آئیڈیا ہو جانا چاہیے کہ حکومت کچھ نہ کچھ تو چھپانا چاہ رہی، کچھ ایسا ہے میڈیکلی جو وہ نہیں چاہتے کہ جو سینئر ڈاکٹر ہیں یا جو ایکسپرٹ ہیں ان کے سامنے کچھ چیزیں آئے. دنیا پوری میں عمران خان صاحب کے لیے آواز اٹھ رہی ہے. میر وائز عمر فاروق جو حریت رہنما ہے بھارت میں، مقبوضہ کشمیر میں، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا. ان کا سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے کہا جی سیاسی قیدیوں کے حقوق یونیورسل ہیں، عالمی سطح پہ ہیں، جو جغرافیہ، حکومت یا سیاسی وابستگی سے بالا تر ہے، چاہے وہ بھارت ہو، پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی بھی خطہ ہو. قید میں موجود افراد کے ساتھ وقار اور انسانیت کے ساتھ پیش آنا ضروری ہے. انہیں مناسب طبی سہولیات، خاندان اور قانونی مشیر تک رسائی اور منصفانہ عدالتی عمل ملنا چاہیے. عدالتی احکامات کا احترام اور قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھا جانا چاہیے. سیاسی اختلافات کبھی بھی کسی قیدی کو اس کے بنیادی حقوق سے محروم کرنے کا جواز نہیں بن سکتے. یہ بات کی ہے میر وائز عمر فاروق نے. عالمی سطح پہ امریکہ میں، برطانیہ میں، یورپ میں بہت سارے رہنما، بہت سارے سیاستدان، بہت سارے جرنلسٹ، انسانی حقوق کی تنظیمیں ہر طرف سے عمران خان صاحب کے حق میں آوازیں اٹھ رہی ہیں اور بڑے پیمانے پہ آوازیں اٹھ رہی ہیں. لوگ لیٹرز لکھ رہے ہیں، اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، این جی اوز اس پہ کام کر رہی ہیں. تو یہ جو ظلم کیا گیا ہے نا، اس نے پورا کا پورا سینیریو تبدیل کیا. پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو میٹنگ ہوئی
اس سے بھی ایک چیز سامنے آتی ہے کہ وہاں جو لوگ مفاہمت پہ یقین رکھتے تھے تحریک انصاف میں، ایک گروپ ایسا بھی ہے نا، وہ چاہتے ہیں کہ بات چیت کی جائے، کوئی مسئلے کا حل نکالا جائے. ہر جگہ پہ، ہر جماعت میں، ہر گروپ کے اندر لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ سخت گیر ہوتے ہیں، کچھ نرم قسم کے لوگ ہوتے ہیں. لوگوں کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے مسائل کو حل کرنے کا. تو تحریک انصاف میں جو لوگ مفاہمت پر یقین رکھتے تھے، یہ 2-3 دن میں جو کچھ بھی ہوا وہ دیوار کے ساتھ لگ گئے. اور یعنی ان کا ابھی بھی موقف ہے کہ یہ حکومت کر رہی ہے، ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ نہ کر رہی ہو. 2-3 دن میں جو کچھ بھی ہوا ہے، ان کی جو کوششیں ہیں اس کو نقصان پہنچا ہے. جبکہ جو مزاحمتی گروپ ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر، اس کا بیانیہ درست ثابت ہو رہا ہے، اس کا بیانیہ زیادہ مضبوط ثابت ہو رہا ہے. اور عمران خان صاحب کا جب یہ سٹیٹمنٹ آیا کہ سہیل آفریدی کو تیاریاں تیز کرے اور اپنی تحریک کو تیز کرے، تو پھر سہیل آفریدی کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس مرتبہ پاکستان تحریک انصاف اس سارے معاملے کو ٹھنڈا کر پاتی ہے یا نہیں. کیونکہ جب عمران خان صاحب کی آنکھ کا معاملہ آیا تھا تو وہ عین موقع تھا جب ایک تحریک کھڑی کی جاتی، زور لگایا جاتا، سارے نکلتے، شور مچاتے اور بے شک خیبر پختونخوا کو بند کر دیتے، کچھ بھی کرتے. عمران خان نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ جب مجھے قید تنہائی میں ڈالا جائے تو صوبہ بند کر دینا، تو انہوں نے تب صوبہ بند نہیں کیا تھا. تو بہت ساری چیزیں جو عمران خان صاحب نے کہیں وہ نہیں کی گئی. تو سہیل آفریدی کو یہ دباؤ تب ڈالنا چاہیے تھا، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو، صوبائی حکومت کو ڈالنا چاہیے تھا، لیکن اس وقت انہوں نے انڈور احتجاج کیا اور اس سارے معاملے کو ٹھنڈا کر دیا تھا. لیکن ابھی بھی موقع ہے، سہیل آفریدی کے پاس ابھی بھی موقع ہے. وہ اس موقع سے فائدے اٹھا کر نوجوانوں کی بڑی تعداد کو، یعنی ملینز کے اندر وہ نوجوانوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں. ان کے بیچ میں جائیں، گلی محلوں تک اپنے نوجوانوں کو بھیجیں، تمام وزراء کی ڈیوٹیاں لگا دیں، اپنے ساتھ جتنے نوجوان ہیں کسی کو سانس نہ لینے دیں، سب کو بھجوائیں ایک ایک ضلع کے اندر. آگے ضلع کے اندر کمیٹیاں بنائیں، تحصیلوں کے اندر کمیٹیاں بنائیں، یونین کونسلز کے لیول تک جائیں، ہر گلی محلے میں وارڈ تک پہنچیں اور ہر جگہ کے اوپر نوجوانوں کو اکٹھا کریں، ان کی رجسٹریشن کریں، ان کو ان کی ڈیوٹیاں بتائیں اور بالکل آرگنائز طریقے سے نکل کر آئیں. یہ ملینز کے اندر لوگ نکل آئیں گے. یہ ہو سکتا ہے، پاسبل ہے. عمران خان بہت بڑا لیڈر ہے، اگر اس کے لیے بھی کوئی بندے نہیں نکال سکتا نا، تو پھر اس کو سیاست کرنے کا کوئی حق نہیں ہے جو نہیں نکال سکتا. بہرحال اب دیکھتے ہیں، سہیل آفریدی کی ڈیوٹی تو بہت بڑھ گئی ہے اور اب مزاحمت والے آگے بھی آگے ہیں. تو ہوتا کیا ہے، ایک تو تحریک انصاف کی جانب سے اب یہ ایک توہین عدالت کی پٹیشن بھی ڈالی جائے گی، وہ آج کے دن میں ہی ڈالی جائے گی، دیکھتے ہیں اس کا کیا بنتا ہے. بہرحال اپوزیشن اکٹھی ہوئی مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر میں، اور اس کے بعد میڈیا ٹاک ہوئی، حکومت کی کافی برائیاں کی گئیں، دہشت گردی کے معاملات پہ بات کی گئی، بلوچستان، خیبر پختونخوا کے اندر جو کچھ چل رہا ہے، افغانستان کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں، یہ پہلے بھی بات کرتے ہیں، ابھی بھی بات کرتے رہے ہیں. لیکن کیا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن کے اس اتحاد کے ساتھ مل کر کوئی بڑی کارروائی ڈال سکتے ہیں؟ دیکھیں، فضل الرحمان صاحب نے پچھلے دنوں کچھ سخت بیانات دیے ہیں اور بڑے سخت بیانات دے کر انہوں نے اپنی نیک نیتی ثابت کرنے کی کوشش بھی کی ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. مگر ایک بات آپ کو یاد رکھنی پڑے گی کہ فضل الرحمان صاحب پچھلی مرتبہ دھوکہ کھا گئے تھے، اس مرتبہ وہ دھوکہ نہیں کھائیں گے. وہ بڑا پکا ہاتھ ڈالنا چاہیں گے اور انہیں یقین دہانی کروائی جائے، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ان کو یقین دہانی کروائی جائے کہ کم سے کم خیبر پختونخوا میں ان کی MNAs اور MPs کی جو نشستیں ہیں ان پہ ایک اچھا اتحاد ان کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بن جائے، تو پھر وہ اس تحریک کا حصہ بنے. فضل الرحمان صاحب الیکشن کی سیاست کرتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں، سینٹ میں اور صوبائی اسمبلی میں ان کے زیادہ سے زیادہ اراکین ہوں اور حکومتوں کے اندر ان کا حصہ ہو. تو وہ ان کا مطمع نظر وہی ہوتا ہے، وہ پارلیمانی سیاست کرتے ہیں اور پارلیمنٹ کے اندر زیادہ بڑی تعداد میں رہنا چاہتے ہیں. تو پچھلی مرتبہ ان کے ساتھ دھوکہ ہو گیا تھا، وہ چاہیں گے اور وہ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ووٹ پڑنا ہے، اگر ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ ایک اتحاد بن جاتا ہے تو اس سے فائدہ بھی ہوگا. بہرحال فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ان کی سیاست بالکل ویسی نہیں ہے جیسی عمران خان صاحب کی سیاست ہے، فضل الرحمان صاحب کی سٹیٹس کو کی سیاست ہے. لیکن اس وقت کیونکہ مفادات سب کے ملتے ہیں تو یہ اکٹھے مل کر بھی چل سکتے ہیں. ناظرین، دنیا بھر میں جو میڈیا ہے اس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ملنے والے نئے بے مثال اختیارات کی جو خبریں ہیں وہ چھپی ہیں، لیکن پاکستان کا میڈیا اس کے اوپر کوئی زیادہ بات چیت نہیں کر پا رہا. حالانکہ فیلڈ مارشل پاکستان کے سیاہ اور سفید کے مالک بن گئے ہیں قانونی طور پہ، اور فوج کے اندر ان کو بہت زیادہ اختیارات مل گئے ہیں. میں ان اختیارات کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں. آپ اختیارات کا اندازہ یہاں سے کر لیں کہ مسلح افواج پر جو اہم اختیار تھا سول حکمرانوں کا یا سویلین حکومت کا جو اختیار ہوتا تھا مسلح افواج پر، یہ 53 سال بعد بڑی خاموشی کے ساتھ اسے سرنڈر کر دیا گیا عاصم منیر صاحب کے سامنے. ڈیفنس فورسز کا ایکٹ 2026 اس کی منظوری سے پہلے رولز آف بزنس 1973 میں مسلح افواج، آرمی، نیوی، ایئر فورس کے 3 سٹار یعنی لیفٹیننٹ جنرل، ایئر مارشل، وائس ایڈمرل تک کے تمام افسران کے کئی اہم معاملات میں صدر اور وزیر اعظم کی مشاورت اور منظوری لازم تھی. یعنی صدر کا اور وزیر اعظم کا حصہ ہوتا تھا بڑی بڑی تعیناتیوں کے اندر فوج کے تینوں شعبوں میں، بحریہ میں، آرمی میں اور ایئر فورس میں. لیکن حالیہ قانون کی منظوری کے بعد
یہ تمام اہم اختیارات چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر صاحب کے سپرد کر دیے گئے ہیں۔ اب نئے بننے والے رولز آف بزنس نہایت اہمیت کے حامل ہوں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی بہت ساری پوسٹنگز آنے والی ہیں، بہت ساری ترقیاں آنے والی ہیں، تو یہ سارا کا سارا اختیار سیاستدانوں سے لے کر اور سویلین حکومت سے لے کر فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے اپنے ہاتھ میں رکھ لیا ہے۔ بظاہر ایسا دکھائی دیتا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب کی طاقت کی بھوک اور لالچ یہ کم نہیں ہو رہی، وہ لگاتار ہر 2-4 ہفتے کے بعد ایک نیا طاقت کا انجیکشن لگاتے ہیں، کبھی استثناء، کبھی ایکسٹینشن، کبھی ایک قانون، پھر سی ڈی ایف کا عہدہ، پھر فیلڈ مارشل کا عہدہ، اور اب سی ڈی ایف کو جس نوعیت کے اختیارات مل گئے ہیں یہ تو بے مثال طاقت ہے، پوری دنیا میں کسی آرمی چیف کے پاس اتنے اختیارات نہیں ہیں۔ ناظرین، احمد فرحات صاحب کے بارے میں دوبارہ بات کروں گا، میں نے اکثر بات کی ان کے بارے میں اور مجھے ہمیشہ ان کے بارے میں بات کرتے رہنا ہے، کیونکہ احمد فرحات بہت قیمتی آدمی ہے۔ یعنی انسانوں کے ہجوم کے اندر کوئی ایک ہوتا ہے نا جو سب کا درد لے کر پھرتا ہے، تو احمد فرحات ان میں سے ایک ہے۔ وہ ہر پاکستانی کا درد محسوس کرتا ہے، ہر غریب کا درد محسوس کرتا ہے اور اس کو الفاظ میں ڈھالتا ہے۔ یہ اس کا فن ہے، یہ اس کا ہنر ہے، یہ سب لوگ نہیں کر سکتے۔ تو احمد فرحات کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے۔ اب ان کی وائف نے بتایا کہ احمد فرحات نے بھوک ہڑتال کر دی ہے، لگ بھگ 2 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں وہ بھوک ہڑتال پہ ہیں، اور ان کے وائٹلز تیزی سے گر رہے ہیں، صحت ان کی بگڑ رہی ہے۔ مطالبہ ان کا کیا ہے، آپ حیران ہو جائیں گے سن کے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں جن لوگوں نے انہیں قید کروایا ہوا ہے نا انہی کے حوالے کر دیا جائے۔ یعنی احمد فرحات کہتے ہیں کہ پولیس کو چھوڑو، جیل جول کو چھوڑو، جن لوگوں نے میرے خلاف یہ سب کچھ کروایا نا، جو ایجنسیاں اس کے پیچھے، مجھے ان کے حوالے کریں، یہ میرا مطالبہ ہے، ورنہ میں کھانا نہیں کھا رہا۔ یعنی اور کتنا اپنے پاکستانیوں پہ ظلم کرنا ہے۔ احمد فرحات جیسا بندہ بھی آپ کو قابل قبول نہیں ہے، آپ شاعر بھی برداشت نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کیا برداشت کریں گے؟ میرا یہ مطالبہ ہے اور پورے پاکستان کو یہ مطالبہ کرنا چاہیے، سب کو آواز اٹھانی چاہیے، کیونکہ سب کے لیے احمد فرحات آواز اٹھاتے ہیں، لہذا احمد فرحات کے لیے بھی سب کو آواز اٹھانی چاہیے کہ جتنی جلد ہو انہیں رہا کیا جائے۔